أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جو قرآن آپ کے اوپر اتارا گیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آپ دوسروں تک پہنچائیے بلغ ما انزل الیک من ربک جو چیزیں آپ کے اوپر اتاری گئی اس کو آپ دوسروں تک بتائیے من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان رواه مسلم يجتي يوم مهن استسمى دي بشوري رشا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين قابل احترام اس عظیم الشان اجلاس عام کی صدارت کر رہے صدر محترم صاحب اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام خوشحال پور اور اس کے قرب و جوار سے آئی ہوئے معزز سامعین حضرات اسلامی بزرگوں نوجوان دوستوں پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے بعدہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہوں عموماً تمام نبیوں پر خصوصاً ہم سب کے نبی آخری نبی جناب اکرم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ میرے اسلامی بھائیوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج میرا موضوع ہم اور ہمارا معاشرہ ہم کے اندر میں ہم سب آتے ہیں چاہے اس میں عالم طبقہ ہو یا جاہل طبقہ ہو
امیر ہو یا غریب ہو، گورا ہو یا کالا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، غرض کے اس کے اندر ہر کوئی شامل ہے۔ اور ہم جب اپنے معاشرے کا اور اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیتے ہیں تو اپنے آپ میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے بہت افسوس ہو کہ ہم مسلمان ہو کر کے بھی مسلمان نہیں۔ ہمارا معاشرہ جو کہ ایک مثالی معاشرہ ہونا چاہیے، دوسروں کے لیے آئیڈیل ہونا چاہیے، دوسروں کے لیے اسوہ ہونا چاہیے، ہمارے معاشرہ آج دوسروں کے لیے ایک مذاق اڑانے والا معاشرہ ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیے مسلمانوں کا معاشرہ ہے۔ مسلمانوں کے اندر کون ایسی برائی نہیں ہے جو پائی نہیں جا رہی؟ کون ایسی برائی؟ آپ اگر مسلمانوں کے اندر شرک و بدعت دیکھیں گے تو آپ مسلمان معاشرے کے اندر شرک و بدعت بہت زیادہ آپ کو ملے گا۔ شرک کے اندر بھی یہ قوم ڈوبی ہوئی ہے اور اس قوم کے اندر شرک پایا جا رہا ہے۔ مسلم معاشرے کے اندر دیکھیے، بچہ پیدا ہو اور بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے ماں کا عقیدہ اتنا کمزور ہوتا ہے، اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ ماں اس بچے کے پیشانی کے اوپر ٹیکا لگاتا ہے اور اس کے گلے کے اوپر تعویذ ڈال دیتا ہے، اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اس بچے کی حفاظت کی تعویذ کرے گا اور اس بچے کی رکشا اور اس بچے کی حفاظت کی تعویذ اور یہ ٹیکا کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ کتنا گڑبڑ عقیدہ ہے، حالانکہ اسے معلوم ہونا چاہیے جو اللہ رحم مادر کے اندر 9 مہینے تک حفاظت کر سکتا ہے وہ اللہ اس بچے کی بھی زندگی بھر حفاظت کر سکتا ہے۔ لیکن آج معاشرے کے اندر شرک پایا جا رہا ہے، معاشرے کے اندر عقیدے کی بھی بہت زبر طریقے سے گڑبڑی آئی ہوئی ہے۔ یہ ہمارا معاشرے کا حال ہے۔ بچہ پیدا نہ ہو تو بہت سارے آپ کو ایسے کٹ ملا بھی ملیں گے جس نے باقاعدہ بیٹا بیٹی دینے کا ٹھیکہ لے لیا ہے، اور باقاعدہ وہ اپنے یہاں دعوت بھی بدل دیتے ہیں، آؤ ہم تمہیں بیٹا بیٹی دیں گے، آؤ یہاں تمہیں بیٹا ملے گا، یہاں تمہیں بیٹی ملے گا، آؤ ہمارے دربار کے اندر۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کی سائے جو قرآن آپ کے اوپر اتارا گیا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آپ دوسروں تک پہنچائیے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو چیزیں آپ کے اوپر اتاری گئی اس کو آپ دوسروں تک بتائیے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اپنی رسالت کے اندر گڑبڑی کی، آپ نے اپنی رسالت کے اندر خیانت کیا۔ آپ کو جو بتایا جا رہا ہے اس کے بارے میں سب کو بتائیے، پرچار کیجئے اور لوگوں کو باقاعدہ آپ دعوت دیجئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بن جانے کے بعد آپ نے سب سے پہلے معاشرے کے اندر جس بگاڑ کو ختم کرنے کی کوشش کی وہ آپ نے معاشرے کے اندر توحید کو لایا اور آپ نے شرک کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے شرک کو آپ نے، کیونکہ سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا پاپ اس سماج اس دنیا کا سب سے بڑا پاپ اگر ہے تو یہ شرک ہے۔ آپ نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل سے یہ فرمایا کہ معاذ بن جبل یہ سنو، اے معاذ اگر تمہیں کوئی پکڑ لے اور کوئی تمہیں گھیر لے
اور تمہارے اوپر بہت زیادہ اتیاچار کرے اور تم سے یہ کہے کہ اللہ کا انکار کر دو، اے معاذ ابن جبل تم اللہ کا انکار کر دینا، لیکن اے معاذ ابن جبل اگر وہ تم سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے سامنے سجدہ کرو، کسی اور کے سامنے تم ٹیک لگاؤ، کسی اور کے سامنے تم قیام کرو، سجدہ کرو، رکوع کرو، اے معاذ ابن جبل ان قتلتا او حرقتا، اے معاذ ابن جبل اپنے آپ کو قتل کروا لینا، اپنے آپ کو بوٹی بوٹی کروا لینا، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ماتھا مت ٹیکنا، کسی اور کے سامنے سجدہ مت کرنا، کسی اور کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا نہیں، کیونکہ عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے، روزی روٹی کا مالک اللہ ہے، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، تو اس اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے سامنے سجدہ کرو، یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے فرمایا اے میرے بندوں میں دوسرے گناہوں کو تو معاف کر دوں گا، لیکن میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، کیونکہ میرے نزدیک سب سے بڑا پاپ اور سب سے بڑا گناہ یہ تو شرک ہے۔ آج جو سماج کے اندر یہ شرک جگہوں کے اندر پھیلتا جا رہا ہے، کئی جگہوں کے اندر آپ دیکھیے شرک کے اڈے کھل رہے ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ ہندو دھرم کے اندر بھی شرک کا بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ یچتیو یوم مہنستسماتے بشوری رشا، یچتیو مانگو یوم اسی سے نستسماتے بشوری رشا، یچتیو یوم مانگو اسی ایک بھگوان سے، اسی ایک رب سے، نستسما دیوی شوری رشا، اس اللہ کے علاوہ، اس رب کے علاوہ، اس بھگوان کے علاوہ کوئی ذرہ برابر تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے، کچھ بھی دے نہیں سکتا، اور تمہاری زندگی سے کچھ بھی چھین نہیں سکتا ہے، کچھ بھی دے نہیں سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اتنا فرمایا تھا اللہم لا مانی لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع الجد منک الجد، اللہ جس کو دے دے سارے دنیا کے طاقت مل کر کے اسے چھیننا چاہے تو چھین نہیں سکتی ہے، اور اللہ اگر کسی سے چھین لے تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر کے اگر اس کو دینا چاہے تو دے بھی نہیں سکتی ہے۔ اگر اللہ کسی کو مارنا چاہے تو یہ گٹھیار سے لے کر کے دلی کے تمام ڈاکٹر مل جائیں اور اس کی جان کو بچانا چاہے تو بچا بھی نہیں سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ عقیدہ اپنے اندر مضبوط کرو، جب عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے تو سر صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، کم سے کم 5 وقت تو اللہ کے سامنے سر جھکاؤ۔ آج مسلم معاشرے کے اندر گڑبڑی یہ پائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے میرے بندو، اے میرے بھکتو، اے میرے بندو سنو، ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی پوجا کے لیے پیدا کیا ہے۔ تم کماؤ، کھاؤ، بلڈنگیں بناؤ، سارا کام کرو، لیکن میرے بندو جب اذان کی آواز تیرے کانوں سے ٹکرائے تو اذان کا جواب بھی دیا کرو، اور مسجدوں میں آ کر کے سجدے بھی کیا کرو، اور اللہ کے سامنے اپنے پیشانے کو جھکاؤ، سجدہ کرو۔ جتنا تم شکریہ ادا کرو گے میرے بندوں میں اس سے بھی زیادہ تمہیں بڑا چڑھا کر کے دوں۔ آج مسلم معاشرے کے اندر یہ ہے کہ اللہ کا جو حقوق ہوتے ہیں، اللہ کا جو حق، اس حق کو مسلمانوں نے کسی اور کو دے دیا، کسی اور کو حق دے دیا، اللہ کا حق بھول چکا۔ یہ مسلم معاشرے کی یہ گڑبڑی ہے، یہ ہمارے اندر یہ گڑبڑیاں ہیں۔ آج مسجد کا دورہ کیجئے، جلسوں میلوں کے اندر آپ دیکھیں کتنے بھیڑ ہوتی ہے، آرکسٹرا ہو تو پوری رات بھر آپ کو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ملیں گی، ہاں یہاں تک کہ بزرگ بھی آپ کو ملیں گے، لیکن آپ کو فجر کے وقت 10-5 آدمی آپ کو مسجد کے اندر ملیں گے۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کی حالت۔ نماز کی پابندی نہیں ہے۔ اللہ نے جو سب کچھ دیا اس اللہ کے لیے ہم 5 ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ غور اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا ڈنکا لوگوں کے اندر بجایا اور لوگوں کو شرک سے آپ نے منع کیا اور شرک سے آپ نے بچایا اور شرک سے لوگوں کو آپ نے بچنے کی تلقین کی اور آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا پاپ تو یہی ہے. کسی نے سوال کیا تھا ایو الذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ امام کائنات سید المرسلین رحمت للعالمین نے فرمایا تھا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک. سب سے بڑا پاپ یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو. سب سے بڑا پاپ یہ ہے. اللہ کے نبی نے مکہ کی زندگی میں، مکہ کی زندگی کے اندر آپ نے کتنے سال زندگی، آپ نے رسالت ملنے کے بعد آپ نے 13 سالہ زندگی آپ نے وہاں پہ گزاری ہے. مکہ کی زندگی کے اندر آپ نے توحید کا درس دیتے رہے، اللہ کا مقام لوگوں کو بتاتے رہے، آپ لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتاتے رہے. اور جب اللہ کا پاور لوگوں کو معلوم ہو گیا اور جب لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شرک نہیں کر، کسی کو شریک نہیں کرنے لگے اور مدینہ کی دھرتی پر اور مدنی زندگی کے اندر جناب محمد رسول اللہ نے اسلامی شریعت کو آپ نے بتایا، نماز کا طریقہ بتایا، حج کا طریقہ بتایا، زکات کا طریقہ بتایا، زندگی میں گزارنے کا طریقہ آپ نے بتایا. یہاں تک کہ آپ مدینہ جب پہنچے، مدینہ پہنچنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہا کہ شراب کے اوپر پابندی لگائی جائے. اور آپ کو معلوم ہے شراب بڑی پابندی، بڑی تیزی کے ساتھ مکہ والے عرب کے لوگ شراب کو بہت ہی زیادہ پیا. آج بھی معاشرے کے اندر یہی حال ہے. بہار کے اندر بندی ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے شراب پینے والے کی کمی نہیں ہے. ہاں شراب پی کر کے کتنے نوجوان اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، کتنے لوگ شراب پی کر کے اپنے بیوی کو مارتے ہیں، شراب پی کر کے اپنے باپ کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں. کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے شراب کی پابندی ہونے کے باوجود آپ کو شراب پی کر کے آپ کو روڈ کے اندر گرتا ہوا اور آپ کو لڑکتا ہوا بہت سے آدمی آپ کو ملے. بہت سے لوگ شراب کی پابندی ہے لیکن آج مسلمان شراب پی رہا. یہ نتیش کمار نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے. ہم اس قدم اٹھانے کو ہم اس کو سراہتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ بہت بڑا انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے اور سماج کو زندہ رکھنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. کیونکہ جس قوم کے اور جس معاشرے کے یہ نوجوان نسل یا کوئی بھی اگر شراب کے اندر ڈوب جائے اور شراب کی پابندی ہو جائے تو میرے بھائیو یاد رکھیے گا جس قوم کے لوگ اگر شراب کی عادی بن جائیں تو وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے، وہ قوم تباہی کے دلدل میں جاتی چلی جائے گی اور اتنی دور تک پہنچ جائے گی کہ پھر دوبارہ اٹھنا بہت مشکل ہو جائے گا. اسی وجہ سے شراب اتنا بڑا پاپ ہے، اتنا بڑا پاپ ہے. حضرت عثمان غنی نے کہا تھا، حضرت عثمان غنی نے اس شراب کو ملخبائث قرار دیا ہے. سب سے بڑا پاپ آپ نے، سب سے بڑا پاپ نے حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ سب سے بڑا پاپ یہ شراب ہے. ام الخبائث، گناہوں کی ماں بتلایا ہے اس کو. کیوں؟ پچھلے زمانے کے اندر ایک بہت نیک آدمی تھا، بہت بڑا نیک آدمی تھا جو کبھی کچھ بھی غلط کام نہیں کیا کرتا تھا. ایک بہت خوبصورت لڑکی نے اس نوجوان لڑکے کو اپنے یہاں بلایا اور بلانے کے بعد دروازہ بند کروا لیا، کسی بہانے سے بلایا. یہ نوجوان لڑکا کپڑے بیچا کرتا تھا. اس نوجوان سے کہا چلو ہماری جو مالکن ہے وہ آپ سے کپڑا لے کے اپنے گھر کے اندر بلائی ہے. نوجوان لڑکا گیا اس کے گھر کے اندر، کون سا کپڑا لینا ہے. نوجوان بڑا ہینڈسم تھا، بڑا دیندار متقی تھا. لڑکی نے کپڑا نہیں لینا ہے، تمہیں میرے ساتھ غلط کام کرنا ہے، تمہیں میرے ساتھ انجوائے کرنا ہے. روز تمہیں روڈ کے اندر اور سڑک کے اندر جاتے ہوئے دیکھتی ہوں اور تمہاری خوبصورتی کو دیکھ کر کے میں تمہاری اوپر پیدا ہو چکی ہوں. اس وجہ سے تم ایسا کرو کہ تم میرے ساتھ جو چاہو سو کر سکتے ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. دروازہ بند کروا دیا.
لڑکے نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو میں چلا دوں گا، جو کرنا سو کرو۔ اس لڑکی نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے ہو، یہ شراب کی بوتل ہے، اس کو تم پی لو، یا ایک بچہ جو چھوٹا سا تمہیں نظر آ رہا ہے اس بچے کو تم قتل کر دو، دو کام میں سے کوئی ایک کام کر لو یا میرے ساتھ غلط کام کر لو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اس لڑکے نے کہا، نوجوان نے کہ شراب کی بوتل ہے، یہ سب سے چھوٹا شراب کی بوتل اٹھائی اور شراب پینے لگا۔ ایک بوتل پیا، بولا اور ایک اور پیا، اور جب چڑھ گیا اس کے بعد اس نوجوان لڑکی کے ساتھ اس نے باقاعدہ غلط کام کیا اور تلوار رکھی ہوئی تھی، تلوار سے بچے کو بھی قتل کر دیا۔ یہ شراب بہت ہی بڑا پاپ ہے میرے بھائیوں، جو آج نوجوان نسل کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ اندر جا رہے ہیں۔ لوگ شراب کے بغیر نہیں رہ پا رہے، شراب کی عادی ہو چکی ہے، اور شراب پینے کے بعد آدمی بے حیا ہو جاتا ہے، اس کے اندر شرم و حیا ختم۔ یہ شراب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے آپ نے ختم کیا؟ آپ نے پہلے شراب کے بارے میں بتایا، اے لوگو جب تم شراب پیو تو پھر تم نماز کے قریب مت جاؤ، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب تم شراب پی لو۔ پہلے تو قرآن کی آیت یہ اتری، شراب کے بارے میں جب آپ سے پوچھا گیا، یسألونک عن الخمر والمیسر، اللہ کے نبی سے جب شراب کے بارے میں پوچھا گیا، شراب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا قل فیہما اسم کبیر، آپ نے ان کو گناہ قرار دیا، آپ نے اس کو کہا اس کے اندر فائدہ کم ہے اور نقصان بہت زیادہ ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہے، شراب پینے والا جہنمی ہے، آپ نے پہلے یہ نہیں کہا۔ پھر آپ سے شراب کے بارے میں پوچھا گیا، پھر آپ نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے لوگو اگر تم شراب پی لو تو شراب کی حالت میں نماز کے قریب مت جانا، نماز مت پڑھنا۔ شراب پی کر کے اگر نماز پڑھنے کے لیے جاؤ گے تو کتنی رکعت نماز پڑھو گے تمہیں یاد نہیں ہوگا، اس وجہ سے شراب کی حالت میں تم نماز پڑھنے مت جانا۔ جب آپ نے دیکھا کہ شراب کی دھیرے دھیرے لوگوں کو شراب سے نفرت ہو رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی ایک آخری آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشیطان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مومنو اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے ہو تو اے مومنو تم شراب سے بچو، کیونکہ یہ شیطان کا عمل ہے، یہ مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا ہے، یہ شیطان کا کام ہے شراب پینا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں کچھ لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، حضرت ابو طلحہ کے گھر کے اندر میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، ہاں میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا کہ وہ اسی دوران محمد رسول اللہ کا ایک میسنجر باقاعدہ یہ آواز لگاتا بتا رہا تھا، لوگوں آج سے شراب کو حرام کر دیا گیا ہے، محمد رسول اللہ نے شراب کے اوپر پابندی لگائی ہے، آج سے کوئی بھی شراب نہیں پیے گا، اے لوگوں شراب حرام کر دی گئی ہے، شراب کو روک دیا گیا ہے، کوئی بھی شراب پینے کی کوشش نہ کرے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کی برتنوں کے اندر، ان کو گلاسوں کے اندر میں نے شراب اڈیل دیا تھا، اور لوگ اپنے اپنے ہاتھوں کے اندر لوگوں نے شراب کو پکڑ بھی لیا تھا، لیکن جیسے محمد رسول اللہ کا میسنجر کی ایسا آواز کو اپنے کانوں سے سنا، اور جیسے یہ آواز آئی کہ اللہ کے نبی نے شراب سے منع کر دیا ہے، شراب کو پینے سے روک دیا ہے، لوگوں نے باقاعدہ اسی وقت یہ نہیں سوچا ارے چلو اس وقت ہم پی لیتے ہیں بعد میں نہیں پیئیں گے، محمد رسول اللہ کی آواز آئی آمنا وصدقنا کہنے والے لوگ تھے، اسی وقت اپنے اپنے گلاس کو زمین کے اوپر دے مارا اور اپنے اپنے شراب کو زمین کے اوپر اڈیل دیا، اور تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے کہ مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب کی ندیاں بہ رہی ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں سے شراب کی مٹکے نکال کر کے گلیوں میں پھوڑ رہے ہیں، حالانکہ شراب بڑی مہنگی
مہنگی مانی جاتی تھی اور شراب کو لوگوں نے مدینہ کے گلیوں کے اندر ڈال دیا اور شراب کی نہریں بہنے لگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، محمد رسول اللہ کو لوگ مانتے تھے اور محمد رسول اللہ کی بھی مانا کرتے تھے۔ نبی نے جس کو منع کر دیا اس کو کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ شراب کے بہت بڑے عادی تھے، کھانا شراب کے بغیر نہیں پی سکتے، کھانا شراب کے بغیر اندر نہیں جاتا تھا، شراب کے بغیر اس کی رات نہیں کٹتی تھی، شراب کے بغیر اس کی زندگی نہیں کٹتی تھی، اتنے زیادہ شراب کے وہ عادی تھے۔ لیکن محمد رسول اللہ کو رسول مانتے تھے۔ رسول نے اس کو منع کر دیا اور آپ نے بتایا کہ تمہارے پر حرام ہے، تو میرے بھائیو رسول کو مانتے تھے، رسول کی بھی مانتے تھے۔ شراب کو لوگوں نے اڑیل دیا، پھینک دیا، لیکن شراب کو اندر کرنے کی کوشش۔ غور کیجئے آپ، ہمارے معاشرے کے اندر کسی سے کہہ دو اے گٹکا مت کھاؤ، جواب کیا آئے گا؟ مولوی صاحب ہمارے یہاں کا امام صاحب بھی کھاتا ہے۔ اب امام صاحب کھائے تو جائز ہے، آپ کے لیے جائز ہو گیا۔ ہمارے یہاں کے فلاں مولانا صاحب یہ کھاتے، تو کوئی مولوی کوئی غلط کام کر لے تو جائز ہے۔ میرے بھائیو، یہ اسلام، یہ شریعت جناب محمد رسول اللہ نے جو مہر لگا دی ہے، یہ قرآن اور جناب محمد رسول اللہ کا فرمان جو ہے اسی سے یہ شریعت چلتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو دیکھ کر کے آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ فلاں مولوی یہ کرتا ہے، یہ ہمارے لیے جائز ہے۔ نہیں، کوئی کرتا ہے تو بھگتے گا۔ یہ نہیں ہے کہ فلاں آدمی فلاں عالم کر رہا تو وہ جائز ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ غور کیجئے، ہمارے اندر بے حیائی کتنی زیادہ ہو چکی ہے، اب اندازہ لگائیے۔ گھر گھر یہ کہہ لیجئے ہر آدمی کے اندر، آدمی کے پاس موبائل ہے، اور موبائل کے فتنے مت پوچھئے۔ موبائل نے تو لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، موبائل نے بچوں کو جوان کر دیا، بوڑھوں کو جوان کر دیا۔ آج موبائل نے لڑکیوں کو غلط کام کرنے پر مجبور کر دیا۔ آج ہم نے اپنے بیٹیوں اور بہنوں کو موبائل دے کر کے آج لڑکیوں کو آپ نے غلط کام کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آج موبائل کے ذریعے سے کتنے گناہ کے کام ہوتے ہیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے میرے بھائیوں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ لڑکیوں کو جن لوگوں نے موبائل دیا ہے، زیادہ تر یہی شکایت آتی ہے کہ مولوی صاحب ہم نے موبائل دے کر کے بہت بڑی گڑبڑی کی ہے کہ آج ہماری بچی ہماری کنٹرول میں نہیں۔ جیسے گھر سے باہر نکلے گی، گھر کے اندر تو رات بھر اب 1-2 بجے رات تک کوئی آن لائن رہے، رات بھر آن لائن رہے، چیٹنگ کر رہی ہے، باتیں کر رہی ہے۔ آج تو ویڈیو کالنگ کے ذریعے سے باقاعدہ کتنی لڑکیوں کی زندگیاں بگڑ گئی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ آج بوائے فرینڈ ادھر سے کہتا ہے ویڈیو کال کر رہا ہوں، اپنا چہرہ دکھاؤ، اپنا جسم دکھاؤ۔ یہ عقل کی ماری جسم بھی دکھاتی ہے، اور یہاں تک کہ پورا اوپن ہو کر کے دکھاتی ہے، اور وہ لڑکا ویڈیو کر کے بعد میں بلیک میل کر کے اس لڑکی کی زندگی کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لڑکی سوسائڈ کر لیتی ہے، مر جاتی ہے، کیونکہ عزت ہر کسی کو پیاری ہے۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کے پر نگرانی رکھو، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے بچوں کو اور بچوں کو دیندار بناؤ۔ کیسے دیندار بناؤ گے؟ آپ نے فرمایا جب کوئی بھی لڑکا یا لڑکی جب بولنے کی طاقت رکھے، جب بولنے والا بن جائے، جب بچہ بولنے لگے تو بچے کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اللہ کے بارے میں سکھاؤ، اللہ اللہ اس کو بلواؤ، لا الہ الا اللہ اس کو بلواؤ۔ اور جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو مرو اولادکم بالصلاۃ، اس بچے کو تم نماز پڑھنے کا حکم دو، اس بچے کو تم نماز پڑھنے کی تلقین کرو، نماز پڑھنے کے بارے میں کہو۔ 6-7 سال کا 7 سال کا بچہ ہو
یا بچی ہو نماز پڑھنے کی عادت ڈلواؤ اس کو، نماز پڑھنے کی عادت ڈلواؤ، تم پڑھو تو اس کو بھی پڑھاؤ، مسجد میں تم جاؤ تو اپنے اس 6-7 سال کے بچے کو بھی مسجد میں لے کر کے جاؤ اور اس سے کہو چلو میرے بیٹے یہ سب سے بڑا حق اللہ کا ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کر لیں، اللہ کی عبادت کر لیں، یہ بندوں یہ اللہ کا یہ بہت بڑا حق ہے کہ اللہ کا یہ حق ادا کیا جائے، ہاں اللہ کے ساتھ گڑبڑی نہ کی جائے، اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سانس اندر اور باہر نہیں کر سکتا ہے، اپنے اپنے بیٹوں کو مسجد میں لے کر کے جاؤ، اور وہی بچیاں اگر ہو بیٹیاں ہو اور 7 سال کی اگر بیٹی ہو اور بچی کو نماز پڑھانے کے لیے ماں کو تیار ہونا چاہیے، اور لڑکیوں کو بھی نمازی ہونا چاہیے، بیویوں کو چاہیے، عورتوں کو چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کریں، اور جب نماز پڑھے تو چھوٹا سا مصلی بھی رکھے اور مصلی بھی جا کر کے اپنے بیٹی کو بھی نمازی بنائے، وضو کا طریقہ بتائے، اور اپنی بیٹی سے بھی کہے میری بیٹی چل نماز پڑھ، یہ نماز اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، یہ نماز نبیوں کو بھی پسند تھی، یہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے نماز بہت ہی زیادہ پسندیدہ عمل ہے، اے میری بیٹی نماز پڑھ لے، اے میری بیٹی نماز پڑھ لے، جب آپ نماز پڑھیں گے تو اپنے بیٹیوں کو بھی نماز پڑھائیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب بچہ 7 سال کا ہو تو بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دو، نماز پیار سے پڑھاؤ، 7 سال 8 سال 9 سال یہ 2-3 سال تک آپ ایسی ٹرائل مارتے رہیے، ہاں، اور جب بچہ 10 سال کا ہو فرمایا اللہ کے نبی نے جب بچہ 10 سال کا ہو جائے، جب آپ کا بیٹا 10 سال کا ہو اور آپ کی بیٹی 10 سال کی ہو اور تب بھی وہ نماز نہ پڑھے، تب بھی وہ موبائل میں لگا رہے، تب بھی وہ کھیل کود میں لگا رہے، تب بھی وہ لڑکوں کے اندر کھیلتا رہے، لڑکوں میں لگا رہے، تب بھی وہ اپنے فرینڈ کے ساتھ گھومتا رہے، تب بھی اپنے سہیلیوں کی چکر میں لگا رہے، آذان کی آواز سن کر کے وہ نماز کی پابندی تب بھی نہ کرے، فرمایا وَذَرِّبُوا تم اپنے بچوں کو جب 10 سال کا ہو نماز نہ پڑھے تو مار کر کے نماز پڑھاؤ، اپنی بیٹیوں کو مار کر کے نماز پڑھاؤ، اس کو بتاؤ کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی ہے اگر اب بھی تم نماز نہیں پڑھو گے تو تمہیں زمین کے اوپر جینے کا حق نہیں ہے، تو تمہیں زمین کے اوپر چلنے کا حق نہیں ہے، جس کا کھاتے اس کا گاتے کیوں نہیں ہو، جس اللہ کا کھا رہے ہو، 10 سال کے ہو چکے ہو، آذان کی آواز سن لینے کے بعد اگر تم نماز نہ پڑھو تو تم دنیا کے اندر بہت بیکار آدمی ہو، اس کو بتاؤ، لیکن اس کو کون بتائے گا؟ ماں بھی بے نمازی، باپ بھی بے نمازی، تو ظاہر سی بات ہے معاشرہ تو گڑبڑ ہوگا، ہم اور ہمارے معاشرے کے اندر گڑبڑی کہاں ہے؟ توحید کے اندر گڑبڑی ہے، نماز کی پابندی نہیں ہے، اور جب نماز کی پابندی نہ ہو، جب نماز کی پابندی نہ ہو، ظاہر سی بات ہے تو وہ کسی اور چیز کا عادی بن جاتا ہے، کسی اور چیزوں کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا تھا یمن کی طرف جا رہے ہو، اے معاذ بن جبل یمن کی طرف جانا تو سب سے پہلے تم ان سے لا الہ الا اللہ کی تلقین کروانا، اگر لوگ لا الہ الا اللہ کی تلقین کر لیں تو اس کو سب سے پہلے تم نماز قائم کرنے کا حکم دینا، نماز پڑھنے کا حکم دینا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد پہلا کام نماز۔ لیکن آج دیکھیے نماز کی پابندی نہیں، معاشرے کے اندر ایک اور گڑبڑی آپ کو جو ملتی ہے، بے حیائی، زبان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، چھوٹا بڑے کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آئے گا، چھوٹا بڑے کو گالی دے رہا ہے، اور بڑا آدمی بھی چھوٹوں کو بری طریقے سے بلاتا ہے، غلط جملے بول کر کے بلاتا ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی زبان کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا لوگوں یاد رکھنا تم اسی زبان کی گارنٹی تم مجھے دے دو، زبان
اور شرمگاہ کی گارنٹی تم مجھے دے دو، ہم تمہیں جنت کی گارنٹی دیتے۔ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ یضمن لہ الجنہ۔ او لوگوں تم مجھے زبان کی گارنٹی دے دو، تم مجھے شرمگاہ کی گارنٹی دے دو۔ جب بھی بولنا اپنی زبان سے اچھی باتیں بولنا، ورنہ خاموش رہنا، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف مت دینا۔ آج دیکھیے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ کوئی اپنے بھائی کو گالی دیتا ہے، کوئی اپنے باپ کو گالی دیتا ہے، کوئی اپنی ماں کو گالی دیتا ہے، کوئی سماج کے لوگوں کو گالی دیتے ہوئے نظر آتا ہے، اپنی زبان سے چغلی کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ معاشرے کے اندر چوراہوں پہ بیٹھ کر کے کسی کی بیٹی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہا ہے، کسی کے بیٹے کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہا ہے، کسی کی بیوی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ یہ مسلمان کی تو پہچان، تو یہ مسلمانوں کی عادت تو نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کے بارے میں چوراہوں میں جا کر کے غلط غلط باتیں کیا کرے۔ آپ نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ یضمن لہ الجنہ۔ اور لوگوں تم مجھے زبان کی گارنٹی دے دو، مجھے تم شرمگاہ کی گارنٹی دے دو، ہم تمہیں جنت کی گارنٹی دیتے اور جنت کی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ ان دو چیزوں کے اوپر تم کنٹرول کر لینا۔ آج دو ہی چیزوں کے اوپر سب سے زیادہ ہمارا معاشرہ گڑبڑ۔ زبان سے ہم کس کو گالی دے دیں، کسی کو بھی گالی دے دیتا ہے، زبان سے کسی کو بھی کچھ بھی کہہ دیتا ہے۔ آج چھوٹا سا بچہ اپنے باپ کو گالی دے رہا ہے، ماں کو بری بری باتیں کہہ رہا ہے۔ ہاں، زبان سے کئی جگہوں پہ کسی کی غیبت کرتے ہوئے آپ کو ملے گا۔ غیبت کتنا بڑا پاپ ہے آپ سمجھتے ہیں؟ ایک آدمی، اب بتائیے، اپنا سگا بھائی کا مرا ہوا، سگا ہوا بھائی، سگا بھائی اپنا بھائی مر گیا ہے، اب کوئی اس سے کہے گا کہ اس کا گوشت کھاؤ، کوئی کھائے گا؟ نہیں کھائے گا۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو سمجھ لو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں زیادہ تر لڑکیوں کے اندر بھی یہ گڑبڑی، لڑکیاں آپس میں بیٹھ جائے تو اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کے بارے میں، اس کے بارے میں، یہ بھی بہت بڑی گڑبڑی ہے۔ زبان کے اوپر کنٹرول نہیں، زبان کے اوپر کنٹرول نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق اپنی زبان کو پکڑ کر کے مروڑ رہے ہیں۔ عمر فاروق کا گزر ہوا اور عمر فاروق نے دیکھا حضرت ابو بکر کو کہ وہ اپنی زبان کو پکڑ کر کے تکلیف دے رہے ہیں اور اپنی زبان کو پکڑ کر کے مروڑ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا گیا، اے ابو بکر آپ اپنی زبان کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ اپنی زبان کے اوپر اتنی زیادہ آپ کیوں اس طرح سے کام کر رہے ہیں؟ اپنی زبان کیوں آپ کیوں ستا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا تھا، اے عمر تمہیں معلوم ہے محمد رسول اللہ سے جب کسی نے سوال کیا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے سب سے زیادہ لوگ اگر جہنم کے اندر جائیں گے تو کس وجہ سے جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا الفم والفرج۔ آپ نے جواب دیا تھا زبان اور شرمگاہ کی وجہ سے۔ زبان یہ منہ ہے نا، منہ، اس منہ کو اور اس کے اندر جو زبان ہے اس کی حفاظت کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ بولتا ہے تو زہر اگلتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان العبد لا يتكلم بالکلمہ، جب کوئی آدمی کچھ بولتا ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والا اگر جملہ بول دیتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک غلط بات کی وجہ سے آدمی جہنم کی بہت دور تک پہنچ جاتا ہے، 70 سال دور تک چلا جاتا ہے زبان کی گڑبڑی کی وجہ سے۔ اور اگر زبان ٹھیک ٹھاک بولتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زبان کی وجہ سے انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے، زبان کی وجہ سے۔ یاد رکھیے آپ، سماج، ہمارا سماج جو گڑبڑ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زبان کے اوپر کنٹرول اور شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے۔
शर्मगाह की हिफाजत नहीं हो रही। ये नहीं सिर्फ औरत मर्द दोनों के लिए पर्दा है। कुल लिल मोमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, ऐ मोमिनो जब तुम रास्ते में चलो तुम अपने शर्मगाह की हिफाजत करो, अपनी अपनी नजरों की हिफाजत करो, अपने शर्मगाह की हिफाजत करो। रास्ते में चलो ऐ मर्दो तुम भी अपनी नजरों की हिफाजत करो, अपने शर्मगाह की हिफाजत करो। कुल लिल मोमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम, अपनी निगाहों की हिफाजत करो, अपने शर्मगाह की हिफाजत करो। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। ऐ उम्मत मुहम्मदिया, ऐ खुशहालपुर के लोगों, कटिहार के लोगों सुनो, अल्लाह ताला कहता है कि तुम सबसे बेहतर हो, सबसे अच्छे हो, तुमसे बेहतर कोई नहीं है, सबसे बेहतरीन उम्मत तुम्ही को करार दिया गया है। और इसकी वजह यह कि तामुरून बिल मारूफ, तुम लोगों को भलाई का हुक्म दिया करते हो। ये जल से जो हुआ करते, समझ लीजिए ये बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग जलसों को बाकायदा जलसों को मजबूत करने के लिए पैसे से मजबूत करते हैं और दान प्रदान किया करते हैं, जलसों के अंदर चंदा दिया करते हैं। ये समझ लीजिए तुम्हारी खूबी है मेरे भाइयों। जलसे कराने से बहुत ज्यादा फायदा भी है लेकिन कुछ नुकसानात हैं। लेकिन फायदा जिसके अंदर ज्यादा हो वो करना चाहिए, नुकसानात तो हर जगह हुआ करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे भाई कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ, तुमको भलाई की दावत देने के लिए दुनिया में अल्लाह ताला ने पैदा किया है। भलाई की दावत दिया करो, व तन्हौना अनिल मुनकर, और अपने समाज की गड़बड़ियों को रोकने की कोशिश करो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इतना फरमाया, कभी किसी मौके पर मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही, ऐ लोगों तुम में से अगर कोई किसी बुराई को देखे तो अपने हाथ से उसको रोके। गलत काम कर रहा अगर हाथ से ताकत हो तो हाथ से रोको। बेटा गलत काम कर रहा धड़ाक से मारो। बेटा है गाना सुन रहा है, गाना गा रहा है, बाएं हाथ से खा रहा है, बाप देख करके हंस रहा, कुछ बोलता नहीं, बेहया है। बेटा अगर गलत काम करता तो मारो, आपका हक है। बेटी सर के ऊपर दुपट्टा नहीं रखती है मेरे भाइयों, घर के बाहर से निकलती है, घर से बाहर जा रही है और दुपट्टे के बगैर जा रही है तो उसको आप धमकाइए, मारिए, आदत डलवाइए कि बेटी अपने बाल को बाहर मत दिखाओ, ये तुम्हें जेब नहीं देता। कुरान कहता है कि वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, तुम अपने जीनत को, खूबसूरती को जाहिर मत करो। जीन्स और टी शर्ट कॉलेज में पढ़ रही है तो क्या हो गया? हम पढ़ने से मना नहीं करते, हम ये नहीं कहते हैं कि तुम डॉक्टर मत बनो, इंजीनियर मत बनो, प्रोफेसर मत बनो, एमबीए बीए मत करो, सब करो, लेकिन हर किसी को मालूम होना चाहिए कि हम हैं कौन, हमें दुनिया में अल्लाह ने क्यों भेजा है, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने किस मकसद की तरफ भेजा है और हमें यहाँ के बाद जाना कहाँ है। ये हर मुसलमान को जानना चाहिए कि हम दुनिया में आए क्यों हैं। दुनिया में आए हैं लोगों को भलाई की दावत देने के लिए और लोगों को बुराई से रोकने के लिए। अब बताइए, आपने किसी को भलाई की दावत दी है? कभी किसी को आपने रोका है गलत कामों से? गलत काम का सपोर्ट करने वाले बहुत से लोग आपको मिलेंगे। गलत काम कोई करता है तो कोई बोलेगा नहीं, गलत काम करने वाले के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। अगर किसी की बहन बेटी माशरे के अंदर गलत तरीके से रास्ते में चल रही है तो उसके माँ बाप के पास जाकर के रोकने की कोशिश किया जाए, क्योंकि कल उसकी बेटी गलत कर रही है, आज उसकी बेटी गलत कर रही है, कल तुम्हारी बेटी गलत करेगी। क्योंकि मेरे भाइयों, एक दूसरे से मिल करके एक समाज, एक मुआशरा बनता है, घर घर से मिल करके एक मुआशरा बनता है। इस वजह से अगर किसी घर के अंदर आग लगती है, अगर आप ये सोचे कि हम उसको बुझाएंगे नहीं, तो वो आग धीरे धीरे आपके घर तक पहुंचेगी। इस वजह से अगर मुआशरे के अंदर, आपके गाँव और सोसाइटी के अंदर अगर कहीं किसी घर के अंदर गड़बड़ी है और अगर कोई गलत काम, कोई लड़की गलत काम करती है, कोई लड़का गलत काम करता है, तो आपका ये पावर होना चाहिए
اور آپ کا یہ حق ہونا چاہیے، اور معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ اس برائی کو روکنے کی کوشش کی جائے، ورنہ دھیرے دھیرے یہ تیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے آپ کے گھر تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کسی برائی کو دیکھو اور ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو تو ہاتھ سے روکو، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو، یہ سمجھو کہ اگر میں نے ہاتھ سے روکا، ہاتھ سے میں نے روکنے کی کوشش کی تو ہو سکتا جھگڑا ہو جائے، لفڑا ہو جائے، ڈنٹے برسنے لگے، گالیاں چلنے لگے، اور اگر میں ہاتھ سے روکوں تو لڑائیاں ہونی شروع ہو جائے۔ اس وجہ سے اگر وہاں پہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے تم بولنے کی طاقت تو رکھتے ہو، زبان سے تو بول سکتے ہو میری بہن ایسا مت کرو، میرے بھائی ایسا مت کرو، میرے ابو ایسا مت کرو، میری ماں ایسا مت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو، حضرت ابراہیم نے جب اپنے باپ کو دیکھا، اپنے باپ کو دیکھا مورتیوں کو بیچتے ہوئے، مورتیوں کو بنا کر کے باقاعدہ بیچتے ہوئے، مورتیوں کو سجدہ کرتے ہوئے، آپ نے فرمایا یا ابت لم تعبد الاصنام، اے میرے ابو ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں، اے میرے ابو جان ان بتوں کے سامنے سجدہ کیوں کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اپنے باپ کو یہاں سمجھا رہے ہیں، باپ کو سمجھا رہے ہیں میرے ابو جان یہ غلط کام مت کیجئے، ان الشیطان، شیطان تو اللہ کا بڑا نافرمان ہے، شیطان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں۔ اے میرے ابو یا ابت لم تسمع ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك، اے میرے ابو یہ ذرہ برابر تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی ہے، نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میرے ابو جان آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ زبان سے یہاں روکنے کی طاقت تھی تو حضرت ابراہیم نے زبان سے روکا، ہاتھ سے اپنے ابو کو نہیں روکا۔ جان رہے تھے ابو کا مقام کچھ اور ہے، ہاتھ سے نہیں روکیں گے لیکن زبان سے ضرور، زبان سے ضرور بولیں گے۔ لیکن آج ہم اپنے ماں باپ کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، باپ ہے کچھ نہیں، کیوں؟ ابو اگر شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں تو روکیے آپ۔ اگر کسی کا شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی بیوی کا یہ حق ہے، اس کی بیوی اس کو کہے کہ آئے میرے شوہر، ہم اگر نماز نہ پڑھے تو پھر مسلمان ہی نہیں ہے۔ بیوی نمازی اور شوہر کو بھی نمازی بنائے، اپنے شوہر کو ٹوکے۔ کچھ عورتیں سوچتی بس شوہر کما کے لا رہا بس بہت کچھ ہے، نہیں، آپ کی ذمہ داری اپنے شوہروں کو نمازی بنانا۔ اگر اپنے شوہر کو اگر آپ نمازی نہیں بنا سکتی ہیں تو دنیا میں آپ کیا کر سکتی ہیں؟ آپ کے کنٹرول میں شوہر ہوتا ہے، شوہر کو جیسے چاہے ویسے آپ کر سکتے ہیں، نمازی، دیندار سب کچھ بنا سکتے ہیں۔ ایک شوہر کو ایک دیندار شوہر آپ بنا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر ایک الگ سی لچک رکھی ہوئی ہے۔ بہت سے برائیوں سے آپ اپنے شوہروں کو روک سکتے ہیں، اپنے شوہر کو روک سکتے ہیں کئی طریقے سے، اپنی آواز سے، اپنی ادا سے، اپنی باتوں سے اور اپنے پیار سے آپ اپنے شوہر کو نمازی بنا سکتے ہیں، اپنے شوہر کو دیندار بنا سکتے ہیں، اپنے شوہر کو آپ اسلامی طریقے پہ چلنے والا بنا سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ کہ اگر آپ ٹھان لیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اگر آپ نہ ٹھانے نہ کریں تو کون کرے گا آپ کے شوہر کو کنٹرول؟ کون کرے گا؟ آپ کے شوہر شراب پیتا ہے، آپ کے شوہر موبائل کے اندر غلط کام کرتا ہے، آپ کا شوہر صبح میں فجر میں اٹھتا نہیں ہے، لیکن آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا میں نے ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا کہ اس کے ایک نے اپنے بیٹے کو اٹھایا صبح سویرے، میرے بیٹے چلو نماز فجر کی نماز پڑھ لو۔ بیٹا نماز پڑھنے کے لیے جاگا ہی نہیں، پھر ماں نے کہا میرے بیٹے نماز پڑھ لو، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ بیٹے نے پھر بھی نماز نہ پڑھی، ماں نے کہا بیٹا نماز پڑھ لو، بیٹا نے پھر بھی نماز نہ پڑھی۔ ماں سے بیٹا کہتا میری امی جان صبح 8 بجے مجھے جگا دینا کیونکہ مجھے ایگزام میں جانا ہے، میرا 7:30 بجے پیپر ہے، مجھے 8 بجے جگا دینا۔ ماں نے اسے نہیں جگایا، جب بیٹے کی آنکھ کھلی تو دیکھتا کہ 10:30 بج چکا ہے۔ بیٹا اٹھتا اور چیخ کر کے کہتا میری ماں، میری سب کچھ برباد ہو گیا، سب کچھ لٹ گیا۔ ارے میری ماں، میں ایگزام تو 1 سال سے میں تیاری کر رہا تھا، میں ایگزام نہیں دے پایا، میرا تو سب کچھ
چلا گیا. ماں نے کہا بیٹے تم اس دنیا کی تیاری کر رہے تھے, اس دنیا میں کامیاب ہو کر کے کیا کرو گے؟ تو قیامت کے دن سب سے بڑا جہاں پہ مجلس سجے گی اور وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا ایگزام لے گا, وہاں پہ تو فیل ہو جائے گا. یہ دنیا کی کامیابی سے کیا مطلب ہے جب آخرت میں تو ذلیل ہوگا؟ اے میرے بیٹے پہلے اس آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش کر. اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے, روزی روٹی کا مالک اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں روزی روٹی ضرور دے گا. میرے پیارے ساتھیوں, تو معاشرے کے اندر اگر سدھار پیدا کرنا ہو, آپ کے اندر جو کوالٹی ہے کہ تم برائی سے منع کرو اور بھلائی کی دعوت دو, یہ نہیں صرف یہ کام مولوی ہی کریں, ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ اسکول میں بھی پڑھتے ہیں, اپنے چند دوستوں کو آپ نمازی بنا سکتے ہیں. اگر آپ پڑھتے ہیں اور ہماری بہت ساری بہنیں ہیں, اگر مدرسوں میں کالج کہیں بھی پڑھتی ہے, دیندار بنیے اور اپنے سہیلیوں کو دیندار بنائیے, اپنی ماں کو دیندار بنائیے, اپنی بہنوں کو دیندار بنائیے, اپنے دوستوں کو دیندار بنائیے. اب کوئی نبی, کوئی رسول, کوئی پیغمبر, کوئی رشی منی اس دھرتی کے اندر اب آئے گا نہیں. میرے بھائیوں, لا نبی بعدی, آپ نے فرمایا تھا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. قرآن موجود ہے آپ کے سامنے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں, دنیا بڑی تیزی کے ساتھ دنیا کے اندر بہت سارے برائیاں بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ اچانک مرتے چلے جا رہے ہیں. موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, کبھی انسان کس وقت کس کی موت ہو جائے کوئی جانتا نہیں ہے. اس سے پہلے کہ آپ کی موت آ جائے, آپ اپنے اندر سدھار پیدا کیجئے, معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کیجئے. معاشرے کو بگاڑنے والا مت بنیے, معاشرے کو سدھارنے والا بنیے, کیونکہ سب سے اچھا وہ ہے جو معاشرے کے اندر دین کا کام کرتا ہو, توحید کے پیغامات کو لوگوں کے سامنے عام کرتا ہو, قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کرتا ہو. ہمارے اندر ایسی چیزیں ہونی چاہیے, ہر وقت قوم کی فکر ہونی چاہیے. آج قوم کی فکر جلسہ کرا لیا, سمجھ لیا بہت بڑا کام کر لیا. صرف جلسہ کرا لینے سے نہیں ہوگا, آپ کو زمینی سطح پہ کام کرنا ہوگا. زمینی سطح پہ معاشرے کے اندر جو گڑبڑیاں ہیں, جو برائیاں ہیں, اس کو کون روکے گا؟ آپ کو روکنا پڑے گا. یہ صرف تقریر سے نہیں ہو سکتا ہے, تقریر سے آپ کے دل و دماغ میں یہ باتیں بیٹھ سکتی ہے, لیکن عملی طور پر آپ کو کرنا ہوگا, عمل کر کے آپ کو دکھانا ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے مسلمانوں, اے مومنوں, تم خود کو, اپنی آپ اور اپنے پریوار والے کو, دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. خود کو بھی بچاؤ اور اپنے پریوار والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس دنیا کی آگ کا اتنا پاور ہے کہ دنیا کی آگ کے اندر آپ کو کوئی کہے گا اس آگ کے اندر کود جاؤ, میں تمہیں 10 لاکھ روپے دوں گا, آپ اس آگ میں کودنے کی کوشش نہیں کریں گے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہ دنیا کی آگ اتنا پاورفل ہے کہ آپ کے جسم کو چھلنے اور آپ کو برباد کر کے یہ آگ رکھ دے گی. جب دنیا کی اس آگ کو آپ برداشت نہیں کر سکتے تو میرے بھائیوں, جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ اللہ کہتا ہے میرے بندو, قوا انفسکم, اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اپنے پریوار والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیسے بچاؤ گے میرے بھائیوں؟ قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے جو فرمایا اس کے اوپر عمل کرو. قرآن جو کہتا وہ کرو. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, رسول جو تمہیں دے دے اس کو تم لے لو, اور رسول تمہیں جس چیز سے منع کرے اس سے تم رک جاؤ. اگر تم نے اسی پہ زندگی کاٹی تو تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو, اپنے آپ کو جنت کے اندر انٹری کرا سکتے ہو. شرط یہ ہے کہ تم دنیا کے اندر اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلو, قال اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلو اور قرآن کے طریقے پہ چلو. اپنے زندگی کے اندر غور و فکر کرتے رہو کہ میں جو زندگی گزار رہا ہوں میری زندگی کے اندر کہیں کوئی گڑبڑی تو نہیں ہے, کہیں حرام خوری تو نہیں ہے, کہیں میں اللہ کے رسول کی توہین تو نہیں کر رہا ہوں, کہیں شریعت کے خلاف کوئی کام تو نہیں کر رہا ہوں. ہر انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کے پر دھیان دینا, یہ ذمہ داری ہے آپ کی.
کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتی. قیامت کے دن تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے تمہیں اتنے بیٹیاں دی تھی، تم نے اپنی بیٹیوں کو صحیح تربیت دیا کہ نہیں دیا؟ اگر تمہاری بیٹی اچھا کام کرے تو تمہیں بھی ثواب ملے گا، اور اگر تمہاری بیٹی غلط کام کرے تو اس کا بھی پاپ تم کو ملے گا. اگر تیرا بیٹا اچھا کام کرے تو اس کا ثواب تمہیں ملے گا. اگر تیرا بیٹا شراب پیے، جوا کھیلے، زنا کرے، غلط کام کرے تو اس کا بھی پاپ آپ کو لگے گا، کیونکہ ذمہ داری آپ کے اوپر بنتی ہے. اللہ نے یہ نعمتیں آپ کو دی ہے، یہ بیٹے کے شکل میں، یہ بیٹیوں کے شکل میں یہ نعمتیں تمہیں ملی ہوئی ہیں. ان بیٹیوں کو کون صحیح کام کے اوپر آمادہ کرے گا؟ تم ذمہ دار ہو، تمہیں اپنے بیٹیوں کو دیندار بنانا پڑے گا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ اپنے بیٹی کو دیندار بنا رہے ہیں اور اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں او میری بیٹی، او میری بیٹی، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اے میری بیٹی، سلونی من مالی، دنیا میں جو چاہو مجھ سے مانگ لو، لیکن قیامت کے دن میں تمہیں ذرہ برابر فائدہ نہیں دے سکتا ہوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ جناب محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اپنے بیٹی کو سمجھا رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، کیا ہم نے اپنے بیٹیوں کو کبھی سمجھانے کی کوشش کی ہے؟ کبھی ہم نے اپنے بیٹوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، تو معاشرے کے اندر اتنی گڑبڑیاں ہیں، اس کو سدھارنے کی ذمہ داری ہماری ہے، صرف مولویوں کی نہیں ہے. ہر ذمہ دار باپ ہے تو اس کی ذمہ داری ہے، باپ ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھائے. اگر شوہر ہے، اس کی بیوی اگر گڑبڑ ہے تو شوہر بیوی کو سمجھائے، بیوی اپنے شوہر کو سمجھائے، باپ اپنے بیٹے کو سمجھائے، باپ اگر گڑبڑ ہے تو بیٹا سمجھائے، ماں اپنی بیٹی کو سمجھائے، اور اگر ماں اگر خراب ہے تو بیٹی ماں کو سمجھائے میری ماں نماز کی پابندی کرو، پردہ کرو. ایسا نہیں ہے کہ پردہ تو کرو. اور یاد رکھو میرے بھائیوں، ہر کسی سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا. معاشرے کے اندر اتنی ساری برائیاں پھیلتی جا رہی ہے، میرے بھائیوں ان برائیوں کو روکنے کی کوشش کرو. اللہ سے دعا مانگو اور اللہ سے گڑگڑا کے دعا مانگو کہ اللہ دنیا میں مجھے جب تک تو زندہ رکھ، قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کرنے والا بنا دے، شریعت کے پر عمل کرنے والا بنا دے، اور دین کے اوپر چلنے والا بنا دے، دین کو سیکھنے والا بنا دے. آج دین کو سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے. آج مسلمان لڑکے موبائل کے اندر ایک دم ڈوبا ہوا ہے، غلط چیزوں کو دیکھتا ہے. موبائل کے اندر بہت ساری اچھی چیزیں آپ کو ملیں گی، قرآن کی تفسیر، قرآن کی تلاوت، اور اسی طریقے سے ہر موضوع کے اوپر آپ کو تقریریں ملیں گی، اور اسی طریقے سے بہت سی چیزیں آپ موبائل سے سیکھ سکتے ہیں. لیکن آج موبائل کا غلط استعمال ہو رہا ہے. آج ہماری لڑکیاں موبائل استعمال نہیں کر رہی، بلکہ موبائل لڑکیوں کو اور لڑکوں کو استعمال کر رہا ہے. میرے بھائیوں، موبائل سے ہم نہیں کھیل رہے بلکہ موبائل ہم سے کھیل رہا ہے. آج ہمیں اپنے اندر کنٹرول لانے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمارے معاشرے کے اندر جو غلط چیزیں آ چکی ہے، چاہے وہ عقیدے کے طور پر ہو، چاہے وہ اخلاقی گڑبڑیاں ہو، چاہے عقیدے کی گڑبڑیاں ہو، چاہے بدعت و خرافات کی شکل سے ہو، اے اللہ ان تمام گڑبڑیوں کو ہم سب کو مل کر کے ختم کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما. رب العالمین اس پروگرام سے جو بھی میسج گئے ہوں، مجھ سے پہلے جتنے بھی مقررین نے آپ کے سامنے خطاب کیا ہو، اللہ ہم سب کو کہنے کے ساتھ ساتھ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما. رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ فرما، ایمان کے اوپر خاتمہ فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم.